أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور بے شمار درود و سلام ہو اس ذات بابرکت پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی۔ سامعین اکرام، بزرگان دین، میرے عزیز دوستوں، پردہ نشین میری دینی ملی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آج کے جمعہ کے خطبے کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، وہ عنوان ہے ہم اور دیگر ادیانی رسومات، ہم اور غیر اسلامی رسم و رواج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس عنوان کو اگر ہم غور و فکر سے دیکھیں تو یہی وہ ٹاپک تھا جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اور نبیوں کو دین کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور قوموں کو ان غلاظتوں سے، ان بیماریوں سے، ان پلیدگیوں سے صاف و شفاف کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس زمین پر اللہ کے احکام اور اللہ کے نوانح کو لے کر کے ہم انسانوں کے سامنے آتے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم جان لیں کہ اللہ کے نزدیک اس دن سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اور اس کے نیچے اور اوپر جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ کے یہاں ایک دین ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن حکیم میں اس طرح فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ دین جو ہے ہمارے نزدیک وہ اسلام ہے۔ ہم نے اسے اسلام کے نام سے نوازا ہے، یا اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ قرآن کریم کی وہ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہود و نصارہ کے قول کو ذکر کیا ہے، ان کے قول کو ذکر کیا اور کہا قالوا کونوا ھودا او نصارا، وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یعنی ہماری بات مان لو تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ کہو سیدھا راستہ ابراہیم کا راستہ ہے اور یہ دین حنیف ہے، اور کہہ دو ان تمام قوموں سے اور ان تمام جو ہیں دیگر ادیانوں سے اور ان کے رسم و رواج سے اور ان کے شرک اور مشرکین سے اور ان کے دال ابدال بیدال اور تمام چیزوں سے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، سیدھی سچی بات کہہ دو، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر آپ نے بارہا سنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہہ دو، دو ٹوک کہہ دو،
اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کرو۔ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اب ادھر کی اور ادھر کی بات کرنے کی ہمیں ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا، اور نہ اللہ اور رسول اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ملی جلی بات کریں، ہم بھائی چارگی کو، ہم جو ہے خاندان پرستی کو، ہم قوم پرستی کو، ہم جو ہے سوسائٹی کو نظروں میں رکھ کر یا اپنے اقارب یا اپنے رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر ہم ملی جلی بات کہیں نہیں۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہہ دو، درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ہونا ہے تو پورا ہمارا ہو جا یا پھر انہی کا ہو جا۔ یہ بات کلیئر ہمارے دل، دماغ اور ذہنوں کے اندر پیوست رہنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے معاشروں کی پہچان ہمارا اسلام ہے۔ ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشروں سے یا ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے کردار سے اور ہمارے اخلاق سے یا ہمارے معاملات سے اسلام کی خوشبو بہنی چاہیے، اور ہمارے چلنے پھرنے سے اور ہمارے عقائد سے اور ہماری عبادیات سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو مسلمان اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنی عبادتوں کے اندر ذرہ برابر کسی رسم و رواج کو عروج نہیں دے سکتا اور ذرہ برابر اس کو داخل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں قرآن کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ تمام معاملہ کب سے ہے؟ ایک آسمانوں کے اوپر ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیری اس عظیم مخلوق کو گمراہ کر دوں گا اور اسے تباہ و برباد کر دوں گا، اور اس کے دائیں سے اور اس کے بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے اور قوم کے حوالے سے اور محبت و اخوت کے حوالے سے اور اخلاص اور پتہ نہیں کس چیز کے حوالے سے میں ان کے پاس آؤں گا اور انہیں جو ہے تہس نہس کر دوں گا۔ یہ چیلنج کیا تھا اس بدبخت نے آسمانوں کے اوپر، اور تو اس نے اپنے ہتھ کنڈے آزمائے، وہ قوموں کے پاس آیا، وہ لوگوں کے پاس آیا، اس نے رسم و رواج کو عروج دیا، انہیں بنایا، اور پھر ان لوگوں کو بھی جو صالحین تھے ان کو بھی اس میں شامل کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو اس وقت یہ معاملہ تو تب سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ پورے کے پورے اپنے معاملات میں، اپنے عبادیات میں، اپنے ہر چیز کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کن کو کہی یہ بات؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس آیت پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ مشرکین سے نہیں کہا، یا کافرین سے نہیں کہا ہے، یا دیگر قوموں سے نہیں کہا ہے، بلکہ ان سے کہا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، آمنو، جو کہتے ہیں کہ لوگ ہم ایمان لے آئے، ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اللہ کے اس دین اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر ہم دیکھیں اسلام کہتے کسے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ اور ہر وقت ہر لمحہ یہ تعریف اور یہ جو ہے ایکسپلینیشن دین کی، اسلام کی ہمارے دماغوں کے اندر رہنی چاہیے۔ کیا اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے۔ غور سے سنیں اس چیز کو، یہ بہت ہی اہم ہے، ہمارے ہر معاملات میں یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے۔ توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا اور اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا۔ دوبارہ سنیں، اسلام کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی توحید
کا اقرار کرتے ہوئے، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا اقرار، الا اللہ توحید، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے شرک اور اہل شرک، جس قسم کا بھی شرک اس دنیا کے اندر موجود ہے، ان تمام کا برات کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہ ہم نہ ایسے ہیں، نہ ہم اسے سچا مانتے ہیں، اور نہ ہم ان معاملات میں تمہیں ذرہ برابر بھی مدد دیں گے یا تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہر وقت رہنا چاہیے، ہر چیز، ہر نظریے، ہر معاملات، ہر چیز کے اندر ہمارے ذہنوں میں یہ چیز رہے گی تو ہمیں چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز رسم و رواج ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ اسلام کی دین ہے یا دیگر ادیان کی دین ہے، یہ آخر اس کا وجود کہاں سے ہے۔ اس کو کرنے پر قرآن حکیم یا احادیث مبارکہ کے اندر اس کے کرنے پر ثواب ہے یا عذاب ہے، اس چیز کے کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، صحابہ اکرام نے اس چیز کو کیا ہے، یا پھر یہ ہمارے بڑوں کی پیدا کردہ چیز ہے۔ دیکھیں، جتنی بھی اس دنیا کے اندر رسم و رواج موجود ہیں، ان کی کائنات میں، قرآن و حدیث میں یا دین کے اندر ایک بھی دلیل نہیں ہے، ایک واحد دلیل بھی نہیں ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ ان کے جواب کا جواب ہے، وہ قرآن کی آیت، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ خالص ایک آیت ملتی ہے ان کے رسم و رواج، ان کے شرک، ان کے بدعات اور ان کے خرافات پر جو دلیل مانا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی دلیل ان کی نہیں ہے، ان کے دلیل کے جواب کا جواب ہے، ان کے ان تمام رسومات اور ان تمام خرافات کی دلیل کا جواب ہے۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کوئی بھی رسم کیسی؟ پیدائش سے لے کر ولادت ہوتی ہے بچوں کی، ہزاروں قسم کی جو ہیں اس کے اندر رسم و رواج پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شادیوں کے اندر رسم و رواج پائے جاتی ہیں، وفات کے وقت رسم و رواج پائی جاتی ہیں، ہم مکان یا دکان بناتے ہیں تو رسم و رواج پائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ہم ان کے تہواروں کو اپنے آپ کو ان کے تہواروں میں شامل کرتے ہیں، یا ان کے تہواروں کی شکل بدل کر ہم نے اسلامی لبادہ اڑا کر ان کو اسلام کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ایک ہی دلیل ہے ان کے پاس، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ کیا ہمارے بڑے اتنے بزرگ، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں یہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ، یہ اتنے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور کتابہ ہیں، یہ سب غلط تھے؟ صرف یہ دلیل بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ ارے تمہارے بڑے کوئی دلیل نہیں ہے، ڈھنگ کی بات کرو، صاف ستھری بات کرو، ایسی بات کرو جو علم کو زیبا دیتی ہو۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس چیز کا تجھے صحیح علم نہیں ہے یا جس چیز کا تجھے صحیح خبر نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں اپنی ٹانگ نچولیاں مت کھیل۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، تو ہمیں یہ چیزیں ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ یہ جتنی بھی خرافات اور رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم پر تھوپی جاتی ہیں، کس طرح تھوپی جاتی ہیں؟ رشتہ داری کا دباؤ ڈال کر، خاندان کا دباؤ ڈال کر، معاشرے کی محبت کا دباؤ ڈال کر، قومیت کا کہ ہماری ساری قوم ایسے کرتی ہے، یہ ہمارا معاشرہ سب ایسے کرتے ہیں، پیروں کو بٹھانا، اس طریقے کی چیزیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو لمحہ بلمحہ، قدم بقدم آپ کو ایسی رسم و رواجات بھر کے ملیں گی معاشروں کے اندر۔
اور ان کی ایک ہی دلیل ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون کہ ہمارے بڑوں کو ہم نے ایسے کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ قرآن نے ان کی دلیل کا یہ جواب دیا ہے۔ یہ کوئی جواب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ہمیں کھلم کھلا آگاہ کیا ہے کہ ہمیں ان ولولوں کے اندر اور ان پلیدگیوں کے اندر نہیں پڑنا ہے۔ ہمیں اپنے معاشروں کو صاف و شفاف کرنا ہے، بالکل صاف ستھرا کرنا ہے۔ ہمارے گھروں سے توحید کی صدائیں نکلنی چاہیے، ہمارے نوجوانوں سے یا ہماری عورتوں سے یا بچوں سے وہ اسلام کی خوشبو آنی چاہیے جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ ہم ان قوموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ قوم جس پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا اور جس پر تیری لعنتیں برستی ہیں، ہم انہی قوموں کی پیروی کرتے ہیں، رسم و رواج کا ننگا ناچ ناچتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی دنیاوی مفادات کو لے کر کے کہ ہمیں اس سے دنیاوی یہ فائدہ مل جائے گا، یہ بڑیرا ہے، یہ خزانچی ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ لیڈر ہے، یہ جو ہے قوم کا ٹھیکیدار ہے، اس طریقے کے فوائد ہم اپنی نگاہوں کے سامنے یا پریشر میں آ کر کے کہ اگر ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، ان معاملات میں شامل نہیں ہوں گے، ان رسم و رواج کو نہیں کریں گے تو ہمارا فلاح برا مان جائے گا۔ اللہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب اس کائنات کے اندر ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی جو ہے ہمارے لیے بڑی عظیم کوئی ہستی اس کائنات کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب ہماری نظروں کے اندر ہے۔ تو ہم ان تمام پریشر کو، اسی کو میں نے کہا کہ برات کا اظہار کرنا، کوئی بھی سچویشن ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے ایمان، اپنے عقائد کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ کسی سے بھی، ہمارے باپ ہو، ہمارے والدین ہو، ہم ان کی تہذیب تکریم کریں گے، عزت کریں گے، لیکن جب معاملہ دین کا آئے گا اس معاملات میں ہم ان سے برات کا اظہار کریں گے، ان کے عقائد سے بھی، ان کے رسم و رواج سے بھی، ان کے شرک اور تمام پلیدگیوں سے بھی ہم برات کا اظہار کریں گے۔ تو میں نے اسی لیے کہا ہے کہ اسلام کی یہ تعریف ہمارے ذہنوں کے اندر بہت زبردست طریقے سے یاد رہنی چاہیے۔ ہر شخص کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اسلام اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام ہے اور یہ ہماری پہچان ہے، اسی سے ہماری عزت ہے، ورنہ ہم ذلیل و خوار ہیں۔ جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری پہچان ہے اسلام۔ ہمیں اللہ نے پلیدگیوں سے نکال کر، ہم ایسے تھے کہ ہم خون و غارت گری اور جہالت اور بدعات اور خرافات میں ملوث تھے، لیکن اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، دولتوں کے ذریعے نہیں، حکمرانیوں کے ذریعے نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو حضرت عمر کے پاس بہترین قلعے ہوتے اور بڑی بڑی سلطنتیں حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے جو ہے جسموں کے ان اوپر اور ان کے کپڑوں کی حالت بتاتی تھی کہ یہ ہے اسلام کی پہچان، یہ اخلاص۔ ہم کسی سے مرعوب ہونے والی قوم نہیں ہیں، ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں، لیکن آج ہم اپنے معاشروں کے اندر جھانکیں اور ان چیزوں کو تلاش کریں جن چیزوں نے اور جن وجہوں نے ہماری اس عزت کو پامال کیا ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اگر کوئی چیز عزت دیتی ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز میں بھی، جس چیز میں بھی، جس فائدے میں بھی ہم اپنی عزت تلاش کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ہماری ذلت ہے، وہ ہماری ذلت کا سبب بنے گا۔ صرف اس اللہ کو سجدے، صرف اس اللہ کے لیے تمام چیزوں کو ماننا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم اسی کے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اس چیز کو ہمیں ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ ہم جن قوموں کی پیروی کرتے ہیں ان قوموں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی جگہ آگاہ کیا ہے کہ قوموں کے اندر میری امت، میری اپنی امت جس کو میں تیار کر کے جا رہا ہوں، ایک وقت وہ بھی آئے گا
لَتَتَبَعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ذِبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ رواہ البخاری۔ امام بخاری اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا تم قوموں کی پیروی کرو گے قدم بقدم، شبرن بشبرن وذراعن بذراع۔ شبر کہتے ہیں بالشت کو اور ذراع کہتے ہیں اس کو، اس پیمائش کو، یعنی قدم بقدم نقشہ نقشہ تم ان ذلیل اور ان مغضوب علیہم والضالین اور ان مشرکین اور ان کفار کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو ایک جانور ہوتا ہے جو زمین کے اندر سوراخ کرتا ہے، جس کی سوراخ کرنے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا سوراخ کرتا ہے لیکن اندر سے بل بنا لیتا ہے، اگر وہ اس سوراخ کے اندر داخل ہوں گے وہ قومیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس طریقے کی ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے، ان نام نہاد مسلمانوں میں سے نہیں بننا ہے، ہرگز نہیں بننا ہے، نہ کسی اپنے بڑیرے کے دباؤ میں، نہ گھر والے، نہ خاندان، نہ قوم، نہ کسی، ہمیں کوئی رسم و رواج نہیں چاہیے، ہمیں مکمل ایمان اور اسلام چاہیے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بارہا حکم دیا ہے، اور قرآن و حدیث اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ تمہیں جینا ہے تو اس طرح جینا ہے۔ ہم نے تمہاری جانوں اور تمہاری مالوں کے عوض تمہیں خرید لیا ہے، جنت کے عوض تمہیں خرید لیا ہے، اور تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہماری اتباع کرو۔ تو ہمیں یہ چیزیں اپنے معاشروں سے پوری طریقے سے ختم کرنی ہوگی۔ کس طریقے سے؟ ہم خود سے شروع کریں۔ اگر ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر لائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر رشتہ داری میں کوئی رسم کی گئی ہے، رشتہ داری میں کوئی رسم ہونے والی ہے، کسی بچے کی ولادت کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی تہوار کے موقع پر یا برتھ ڈے ارتھ ڈے کے نام پر یا کسی بھی چیز کو لے کر کے جس چیز کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ اسلام تو نہیں ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ اگر ہماری غیرت زندہ ہے کہ میں اس چیز میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ یہ چھوڑ دو گے تو ہی میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ رسم کے اندر یہ شرک نہیں کرو گے، یہ مرغے نہیں کاٹو گے، یہ دھاگے نہیں پہنو گے، یہ پلیدگیاں نہیں کرو گے، یہ چیز چھوڑ دو گے تو ہی میں آؤں گا۔ اس میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی، اور اگر آپ کی دنیا بگڑتی ہے تو فوری وقت کے لیے بگڑ سکتی ہے، لیکن پھر ان کو بھی احساس ہوگا، اگر وہ نام نہاد مسلمان بھی ہیں تو بھی ان کو احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی بات کر رہا ہے نا، یہ رسول اللہ کی بات کر رہا ہے نا، یہ تو سنتوں کی بات کر رہا ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ یہ دوسری قوموں کی جو ہے دی ہوئی چیز ہے۔ ایک شاعر اس کو کہتا ہے کس طریقے سے ہمارے معاشروں کے اندر یہ تباہیاں پیدا ہوئی ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ آج یہ حقیقت ہے، ہم دیکھیں، ہم خود کو بھی دیکھیں اور آس پاس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھیں، کس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اسلام کی تعلیمات کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ یہ تمام جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تلبسوا الحق ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ تم حق چیز کو، اسلام کو اس باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اسلام کا لبادہ اڑا کر اس کو جو ہے معاشروں کو تباہ و برباد نہ کرو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم جانتے تو ہو یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کن قوموں سے آئی ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ آج ہمارا اصلی چہرہ بن چکا ہے اس وقت، اگر ہم غور و فکر کریں اس چیز پر۔ اور ایک شعر اور سنیں آپ اسلام کے تعلق سے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ہم حلوہ سمجھ رہے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جب بات آئی آسانی کی تو ہم نماز روزے صدقات یہ کر لیتے ہیں، لیکن بات آئی نقصان کی، بات آئی اللہ کے لیے کسی کو دشمن بنانے کی، یا بات آئی اپنے ایمان کی یا مشکلات کی، تو پھر میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جو میٹھا ہے وہ کھا لیا، اور جو کڑوا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا۔
یہ نہیں چلے گا۔ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، غور سے سنیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ کمزور دل حضرات کا کام نہیں ہے بالکل بھی اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نہیں، اگر آپ آسانی والے ہیں تو جائیں، درنگی چھوڑ دیں، سراسر جو ہے انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، اپنے معاشروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی سوسائٹیوں کے اندر، اپنی قوموں کے اندر ان چیزوں کو سختی سے ان کے ساتھ نپٹنے کی ہمیں وہ طاقت، وہ قوت بھی دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشروں کو توحید کا معاشرہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشروں کو اسلام کا سچا معاشرہ بنا دے، اور ایسا معاشرہ کہ ہمارے بزرگوں میں سے بھی، ہمارے نوجوانوں میں سے بھی، ہماری عورتوں اور بچوں میں سے بھی، ہمارے گھروں میں سے بھی اسلام کی فضائیں چلنی چاہیے کہ نقطۂ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، نقطۂ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بدھ کھانا ہو تو کیا کہیے۔ اگر ہمارے دماغوں اور ذہنوں کے اندر یہ چیز پیوست ہو گئی ہے کہ نہیں جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہم اس سے ٹکرا نہیں سکتے، تو پھر اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ طاقت اور وہ قوت ایمان کی بھی اور ویسے بھی ہمیں وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہر کسی سے جو ہے اچھے انداز میں، بہترین انداز میں، صلاحیت کے انداز میں، علمی بحث سے ہم ان چیز کو جو ہے اپنے معاشرے سے ختم کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے جو غلطی کی اس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، نماز اور مسلمان ہمیں اسی لیے ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو صاف و شفاف کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔